الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ معزز اور مکرم دینی بھائیو، حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو شخص اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو، اور جو شخص ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے جہان والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت کا اندازہ بجائے خود حج کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ اس کی ابتدا ہی یہ کہہ کر کی گئی ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ظاہری اور باطنی اور داخلی اور خارجی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لہذا جو شخص بھی جسمانی اور مالی قدرت اور استطاعت رکھتا ہو اس پر جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہونا لازم ہے اور اس میں تاخیر پسندیدہ نہیں ہے۔ اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، بار بار حج فرض نہیں۔ البتہ کوئی نفلی حج کرنا چاہے تو بات الگ ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض فرمایا ہے۔ تو ایک صحابی حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال میں حج فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم اس پر عمل نہ کر پاتے اور تمہارے بس میں بھی نہیں تھا کہ تم اس پر عمل کرتے۔ حج تو بس ایک مرتبہ فرض ہے اور اس سے زیادہ نفل ہے۔ لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوعا۔ صاحب استطاعت حضرات حج کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اسے جلد از جلد اپنے فریضے سے سبکدوشی کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا تو میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب استطاعت حضرات حج کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اسے جلد از جلد اپنے فریضے سے سبکدوشی کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجلوا الى الحج یعنی الفریضۃ فإن احدکم لا يدری ما یعرض له۔ فریضے حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل۔ جس شخص کا حج کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ جلدی کر لینی چاہیے۔ بہرکیف ہمارا حج کیسے مقبول ہو، ہمارا حج کیسے اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے، اس کے لیے ہمیں مسائل کو معلوم کرنا۔ حج ایک بہت اہم عبادت ہے۔ حج کی فرضیت یہ واقعتاً بہت بڑا عمل ہے۔ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے
ان مسائل کو، اس کے اہتمام کو باضابطہ سیکھ کر ہمیں حج کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری قربانی ضائع نہ ہو۔ اس کے لیے محترم دینی بھائیوں، ہمیں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حج کو جانے سے پہلے مسائل سے ہم واقف ہو جائیں۔ اسی لیے علماء، اللہ رب العزت نے ہم سب کو علماء دیے ہیں۔ یہ علماء ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ بتانے والے ایسے چراغ ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں بیٹھے، ان سے معلوم کریں کہ ہمیں حج کرنا ہے، اب اس کے لیے کن کن چیزوں کو ادا کرنا ضروری ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں سب کو اپنے ان مسائل کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو حج میں سب سے پہلے احرام کہاں سے باندھیں؟ کہ سب سے پہلے احرام کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر سیدھے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہو تو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پر احرام باندھیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام نہیں باندھا تو جدہ پہنچنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل ضرور احرام باندھ لیں، اس لیے کہ ہندوستان وغیرہ سے جانے والا ہوائی جہاز عموماً قرن المنازل کی میقات یا اس کے محاذات سے گزر کر جدہ پہنچتا ہے۔ اس مقام سے گزرنے سے پہلے حجاج کو بہرحال احرام باندھ لینا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، اگر پہلے مدینہ منورہ جانے کا نظام ہو تو یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانا ہو تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے گا۔ اب دوستو بزرگوں، احرام باندھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو احرام باندھنے سے پہلے مستحب ہے کہ حجامت بنوا لی جائے، ناخن کتر لے، بغل اور زیر ناف بال صاف کر لیے جائے۔ اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کر لے۔ اگر غسل کا موقع یا انتظام نہ ہو تو وضو کر لے، اور وضو کا بھی موقع نہ ہو تو بے وضو بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات ہے، غسل یا وضو کے بعد مرد حضرات سلا ہوا کپڑا اتار دے اور ایک تہبند باندھ لے اور اس پر ایک چادر اوڑھ لے اور خوشبو لگائے، مگر کپڑوں پر داغ نہ لگنے پائے۔ یہ دونوں چادریں سفید اور نئی ہوں تو بہتر ہے۔ اگر تہبند کو درمیان سے سی لیا جائے تو بھی جائز ہے، اور جو حضرات بلا سلی لنگی پہننے کے عادی نہیں ہیں، وہ اگر سطر کھلنے کے اندیشے سے سلی ہوئی لنگی پہنے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور خواتین احرام کے لیے سلے ہوئے کپڑے نہیں اتاریں گی، بلکہ ان کا احرام صرف یہ ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانک لے اور چہرہ کھولے رکھے، اور پردے کے لیے بہتر یہ ہے کہ نقاب کے اوپر کوئی ہیٹ لگا دے تاکہ نقاب چہرے پر نہ لگ سکے۔ آج کل ایک خاص قسم کے کپڑے کو جسے عورتیں سر کے بالوں پر باندھتی ہے، خواتین نے اسے احرام کا نام دے رکھا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس کپڑے یا رومال کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف بالوں کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے۔ اور احرام کی تیاری کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے پڑھ لے۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ واضح رہے
کہ اس نماز کو سر ڈھانک کر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی، اور اگر اس وقت خواتین ناپاکی کی ایام میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے، بلکہ ویسے ہی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ مرد حضرات نماز سے فارغ ہو کر سر کھول لے، اور اس کے بعد حج کی تینوں قسموں افراد، قران اور تمتع میں سے جس قسم کا ارادہ ہو اس کی نیت کر لے۔ مثلا اگر حج افراد کا ارادہ ہو تو اس طرح کہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور اگر حج قران کا ارادہ ہو تو یوں کہہ لیجئے: اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور اگر حج تمتع کا ارادہ ہے تو یوں کہہ لیجئے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو سہل اور آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ ان کلمات کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے استحضار کرنا کافی ہے۔ اس کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ساری تعریفیں اور سب نعمتیں صرف آپ ہی کے لیے ہے، اور ساری بادشاہی بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ نیت کے ساتھ تلبیہ کہنے کے بعد اب باقاعدہ محرم بن گئے اور احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو گئی۔ یاد رہے کہ احرام شروع کرنے کے لیے نہ صرف نیت کافی ہے اور نہ ہی صرف تلبیہ، بلکہ تلبیہ اور نیت دونوں کا ہونا شرط ہے۔ تلبیہ کے بعد جو چاہے دعا مانگے، تاہم یہ جامع دعا مانگنی مستحب ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں آپ کی خوشنودی اور جنت کا طلبگار ہوں، اور آپ کے غصے اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ احرام شروع ہونے کے بعد بہت سی چیزیں جو پہلے سے حلال تھی وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا خوشبو لگانا، بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس پہننا، بال یا ناخن کاٹنا، سر یا منہ کو ڈھانکنا، جوں مارنا، شکار کرنا، بیوی سے جماع کرنا یا بے حیائی کی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی تفصیل احرام کے بعد میں دیکھی۔ حج تمتع کی صورت میں مکہ معظمہ پہنچ کر عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جائے گا، اور حج افراد اور حج قران میں یہ تلبیہ 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ جیسے بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے، جمرہ عقبہ جسے بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے، کی رمی تک جاری رہے گا، اور جب تک بھی تلبیہ کا حکم باقی رہے
کثرت سے اور پورے ذوق اور شوق سے تلبیہ پڑھنے کو جاری رکھا جائے، اور پڑھتے وقت اس کے معنی کا ضرور استحضار رکھے، اور یہ تصور کرے کہ ایک عاشق بے نوا اپنے مہربان آقا کے دربار میں اپنے آقا کے دربار میں حاضری دے رہا ہے۔ اب دوستو بزرگوں، بیت اللہ میں حاضری ہو رہی ہے، مکہ معظمہ پہنچنے اور رہائش وغیرہ کے متعلق انتظامات مکمل ہونے اور فی الجملہ یکسوئی میسر آنے پر اب حرم شریف میں حاضری کے لیے تیار ہو جائے۔ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے بھی بہت اہم آداب ہیں۔ سب سے بڑا ادب تو اللہ کے گھر کا ہے۔ اب بیت اللہ شریف پر نظر پڑتے ہی خوب دل جمعی اور گرہ وزاری کے ساتھ دعا کرے، یہ قبولیت کا موقع، بہت گڑ گڑا کر اور ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اگر آپ نے حج افراد کا احرام باندھا ہے تو بیت اللہ میں حاضری کے بعد فوراً طواف قدوم کرے، اور اگر حج تمتع یا حج قران کا احرام ہو تو جاتے ہی اولاً طواف عمرہ کرے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے طواف قدوم کا حکم نہیں ہے، اور حج قران کرنے والا عمرے کے بعد طواف قدوم کرے گا۔ تمتع اور قران کرنے والا شخص طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل جھپٹ کر چل، اور 7واں چکروں میں استباع احرام کی چادر کو دائنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اسے کندھا کھولنا بھی کہتے ہیں۔ یعنی استباع اس کو کہتے ہیں جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ احرام کی چادر کو دائنی بغل سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالنا اسے کندھا کھولنا بھی کرے گا، اور اس کے بعد عمرے کی تکمیل کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا۔ اور حج افراد کرنے والا اگر طواف قدوم کے بعد ہی حج والی سعی کرنا چاہے تو اسے بھی طواف قدوم میں رمل اور اجتباع کرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ رمل اور اجتباع مردوں کے لیے ہر اس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی کا ارادہ ہو، اور عورتوں کے لیے رمل اور اجتباع کا حکم بالکل نہیں۔ بعض عورتیں طواف میں مردوں کی طرح رمل کرتی ہے، جھپٹ کر چلتی ہے، دیکھی گئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے احتراز اور بچنا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم طواف کی طرف آتے ہیں۔ طواف کی ابتدا اور انتہا حجر اسود کی استلام بوسہ لینے سے ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف سینہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ حجر اسود دائیں جانب ہو، پھر طواف کی نیت اس طرح کرے، اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کی 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کے 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں، خالص تیری رضا اور خوشنودی کے لیے، لہذا اسے میرے لیے آسان کر کے قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد دائیں طرف چلے اور حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے، یعنی چہرہ اور سینہ حجر اسود کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیے، اور پھر نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ پڑھے، نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ پڑھے، اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر حجر اسود تک پہنچنے کا موقع مل جائے تو اپنا منہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح رکھے جیسے نماز میں سجدے میں رکھا جاتا ہے، اور نرمی کے ساتھ بوسہ دے۔ اور اگر بھیڑ کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ بھیڑ ہے تو بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکے تو پھر وہیں سامنے کھڑے کھڑے دور سے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اس خیال سے کرے کہ وہ حجر اسود پر رکھی ہو، پھر ان ہاتھوں کو چوم لے۔ استلام کے وقت یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دور سے استلام کرنے میں بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا قریب سے بوسہ لینے میں، اس لیے زیادہ بھیڑ میں جانے کی کوشش نہ کرے، خاص کر خواتین حتی الامکان غیر مردوں سے اختلاط سے بچنے کا اہتمام کریں۔ استلام کرنے کے بعد فوراً اپنا چہرہ، سینہ اور قدم دائیں طرف موڑ کر اس طرح چلنا شروع کرے کہ حجر اسود بائیں مونڈے کی طرف آ جائے، اور چکر کے دوران رخ بیت اللہ شریف کی طرف نہ کرے بلکہ نظر نیچی کیے ہوئے گولائی میں چلتے رہے، اور جب ایک چکر پورا ہو جائے اور دوبارہ حجر اسود پر پہنچے تو پھر حجر اسود کا استلام کرے۔ اسی طرح 7 چکر پورے کرے۔ ہر چکر میں جب بھی رکن یمانی پر پہنچے تو اگر قریب ہو تو سینہ اور قدم بیت اللہ شریف کی طرف کیے بغیر دونوں ہاتھوں یا صرف دائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو چھونا سنت ہے، لیکن اس وقت ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جائے، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے قریب جانا مشکل ہو تو دور سے اشارہ وغیرہ نہ کیا جائے بلکہ وہاں سے ویسے ہی گزر جائے۔ آج کل بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی رکن یمانی سے گزرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ اس سے احتراز اور اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ طواف کے 7 چکروں میں باوضو رہنا ضروری ہے۔ اگر پہلے 4 چکروں کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے طواف از نو شروع سے کرنا ہوگا، اور اگر 4 چکروں کے بعد ٹوٹا ہے تو اختیار ہے، چاہے تو وضو کر کے بقیہ چکروں کو پورا کر لے یا از نو طواف کرے۔ طواف کے دوران ذکر اور اذکار، تسبیحات، دینی گفتگو اور جو بھی دعا یاد ہو وہ کی جا سکتی ہے۔ متعین دعائیں پڑھنا ہی ضروری نہیں، اور جو دعا بھی پڑھے اتنی آہستہ پڑھے کہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ آج کل جو طواف میں گروپ بنا کر اور چیخ چیخ کر دعائیں پڑھی جاتی ہے، یہ طریقہ قطعاً غلط ہے۔ طواف کے دوران جب رکن یمانی سے گزرے تو حجر اسود تک پہنچتے پہنچتے درج ذیل دعائیں پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافی کا خواستگار ہوں۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی سے سرفراز فرمائی اور ہم کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائی۔ اگر طواف میں اجتباع دایاں کندھا کھولنا کیا گیا ہے تو طواف کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اب اجتباع کی کیفیت ختم کر لے اور اپنے دونوں مونڈھے احرام کی چادر سے ڈھک لے، کیونکہ اجتباع صرف طواف کی حالت میں ہی مسنون ہے، اس سے پہلے یا بعد میں مسنون نہیں۔ طواف کے ساتھ چکر پورے ہونے پر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر مکروہ وقت ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ طواف پر طواف کرتے رہیں اور مکروہ وقت گزرنے کے بعد سب طوافوں کی الگ الگ نمازیں ترتیب وار پڑھیں۔ طواف کے دوران ان نمازیوں کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے، اور طواف کے علاوہ حالت میں بہتر ہے کہ نمازی کے عین سامنے سے نہ گزرے بلکہ کم از کم سجدے کے مقام کے آگے سے گزر جائے۔ طواف کی نماز مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اگر مقام ابراہیم میں بھیڑ کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو کہیں بھی طواف کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ طواف کے بعد ملتزم جو حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان تقریباً 2.5 گز کا کعبے کی دیوار کا حصہ ہے سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ طواف کے بعد ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ جو حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان تقریباً 2.5 گز کا کعبے کی دیوار کا حصہ ہے سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب۔ اگر موقع ملے تو اس جگہ سے لپٹ کر اپنا چہرہ اور پیٹ اور سینہ لگا کر جو چاہے دعا مانگے۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ البتہ اگر احرام کی حالت میں ہو تو اس سے نہ لپٹے، کیونکہ اس جگہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے جس کا احرام کی حالت میں بدن اور کپڑوں سے لگانا منع ہے۔ طواف کے بعد زمزم پینا مسنون ہے، اور زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کل زمزم کے کنویں تک تو رسائی مشکل ہے، کیونکہ اسے اوپر سے پاٹ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ البتہ حرم میں جا بجا زمزم کی ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں جا کر زمزم سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیے آپ صفا اور مروہ کی سعی کی طرف کہ صفا اور مروہ کی سعی۔ طواف کے بعد اگر سعی کرنی ہے تو حجر اسود کا استلام کر کے حجر اسود کی سیدھ میں چلے، حجر اسود کی سیدھ میں چلے۔ اس جانب صفا پہاڑی کا مقام ہے۔ جب اس جگہ کے قریب پہنچے اور چڑھنے کا ارادہ کرے تو یہ الفاظ کہے: ابدأ بما بدأ اللہ تعالی به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔
ابدأ بما بدأ اللہ تعالی به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، میں سعی اس جگہ سے شروع کرتا ہوں جس کا اللہ تعالی نے پہلے ذکر فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، پھر بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ صفا پر بس اتنا چڑھے جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آئے، زیادہ اوپر چڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں اولاً قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کرے، پھر اس طرح ہاتھ اٹھائے جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے جیسا کہ بہت سے ناواقف لوگ کرتے ہیں، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ذکر اور اذکار اور دعا میں مشغول ہو، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف چلے، مروہ پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر ذکر اور اذکار میں مشغول ہو جیسے صفا پر کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان جہاں ہری لائٹیں لگی ہوئی ہے، اس حصے میں مردوں کے لیے تیز چلنا مسنون ہے، لیکن عورتیں اپنی ہیئت پر چلتی رہیں۔ مردوں کے لیے مسنون ہے لیکن عورتیں اپنی ہیئت پر چلتی رہے، وہ ہرگز نہ دوڑے۔ سبز ہری لائٹوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، اے اللہ بخشش اور رحمت سے نواز، بے شک تو ہی سب پر غالب اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ سعی کے دوران اگر وضو باقی نہ رہے تو وضو کرنا لازم نہیں، اگر وضو کر کے آئے تو از سر نو سعی کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ بس بقیہ چکر پورے کر لے، خواہ شروع سعی میں وضو ٹوٹا ہو یا بعد۔ سعی سے فارغ ہو کر مسجد حرام میں کسی بھی جگہ 2 رکعت نفل پڑھنا بھی مستحب ہے۔ یہ نماز سر منڈوانے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ واضح رہے کہ سعی صرف عمرہ یا حج کے ارکان کے ساتھ مشروع ہے۔ واضح رہے کہ سعی صرف عمرہ یا حج کے ارکان کے ساتھ مشروع ہے، بلا عمرہ یا بلا حج نفلی سعی ثابت نہیں۔ بعض لوگ خواہ مخواہ سعی کرتے نظر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف کی طرح سعی بھی ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، اب یہ 2 عمل ہو گئے، اب یہ تیسرا عمل۔ سعی کی تکمیل کے بعد عمرہ کرنے والے تمتع والے حضرات سر کا حلق یا قصر کرا کر احرام کھول دیں گے۔ واضح رہے کہ حلق یا قصر کے بغیر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی، اور حنفی مسلک میں کم از کم چوتھائی سر کا حلق یا قصر لازم ہے، اور پورے سر کا حلق یا قصر سنت ہے۔ جس شخص کے سر میں 1 انگلی کے پوروں سے کم بال ہو اس کے لیے قصر جائز نہیں، بلکہ حلق منڈوانا ضروری ہے۔ حلق یا قصر حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، ورنہ دم لازم ہوگا۔ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب سب ارکان ادا کر چکے اور صرف حلق یا قصر باقی رہ جائے تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے، اور اپنے جیسے دوسرے محرم کے بال بھی بنا سکتا ہے، لیکن بال کے کاٹنے سے پہلے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔
اب دوستو بزرگوں یہ ہو گیا عمرہ۔ اب عمرے کے بعد مکہ معظمہ میں قیام، اس کی تمام چیزیں انشاءاللہ اس کو دوسری قسط میں بیان کیا جائے گا۔ اس کا خوب اہتمام کرے، اس کو دیکھے، اس کو سنے، تاکہ ہمارے لیے عمرہ کرنا آسان ہو جائے۔ اور اب اس کے بعد عمرے کے بعد مکہ معظمہ میں قیام کیسے، مینا کے لیے روانگی، پھر نماز قصر کرے یا پوری پڑھے عرفات کے میدان میں، اور مزدلفہ کی روانگی، مزدلفہ سے واپسی، دوبارہ مینا میں طواف زیارت، رمی جمار، کنکری مارنا، مکہ معظمہ واپس اور طواف وداع، یہ ساری باتیں انشاءاللہ دوسرے قسط میں بیان کی جائیں گی۔ اس کو بھی غور سے سنیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے اور ہمارے حج کے ارکان کو آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔